بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 4 مارچ 2021 بروز جمعرات 20 رجب بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات، بدلتے قانون سے پریشان ہیں اور بدلتے ہوئے ہر لمحہ پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے، کیونکہ انفو ٹی وی چینل آپ تک لاتا ہے اوتھینٹک خبریں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہوگا، اس میں شامل ہوں گی بہت اہم خبریں، بات ہوگی کورونا ویکسین، بات ہوگی فلائٹس کی، بات ہوگی ہردیپ سنگھ پوری کی انڈیا سے سعودی کی فلائٹس کی، اس کے علاوہ بات ہوگی اقامہ، جوازات، چھٹی اور بہت سی اہم خبروں کی۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ غیر ملکی ورکرز کو 60 ملین ریال کے بقایا جات مل گئے۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے پریشانیوں کے شکار کمپنیوں سے 349 غیر ملکی ورکرز کو 60 ملین ریال سے زیادہ کی تنخواہیں اور بقایا جات دلوا دیے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت نے فروری 2021 کے حوالے سے سیلری کے مختلف اس پر رپورٹ جاری کی تھی۔ وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ تقریباً 60.5 ملین ریال غیر ملکی ورکرز کو دلوائے گئے ہیں۔ یہ رقم ورکرز کی باقی سیلریز اور ان کی جو فائنل سیٹلمنٹس تھیں، ان کے جو حقوق تھے، اس کی صورت میں واجب الادا تھیں۔ وزارت نے مشکلات کے شکار کمپنیوں کے ورکر کے حوالے سے عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کروا دیا۔ یاد رہے کہ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود تنخواہوں اور بقایا جات کے جو تصفیے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ایک ادارہ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ادارہ مشکلات سے دوچار کمپنیوں کے نمائندوں کو بلاتا ہے اور ان سے پیسے لے کر خصوصی اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتا ہے۔ وزارت افرادی قوت کا یہ ادارہ ہر کمپنی کے حوالے سے ایک اکاؤنٹ بھی قائم کیے ہوئے ہے اور ادارے کے جتنے بھی متاثر ورکرز ہوتے ہیں ان کی لسٹ بناتا ہے، ان کی تنخواہیں تقسیم کرنے کی اسکیم بناتا ہے، پھر متعلقہ کمپنی کے جو ایک با اختیار نمائندہ ہوتا ہے ان تنخواہوں کی تقسیم کے ذمہ داران کو طلب کر کے ان سے ورکر کی تنخواہیں اور بقایا جات دلوانے کی کارروائی کرتا ہے۔ ایک بڑی اپڈیٹ، کورونا ویکسین فارمی سٹورز میں جو بلا معاوضہ دستیاب ہوگی۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے العربیہ عربیہ کو بتایا کہ سعودی عرب کورونا وائرس کی ویکسین سعودی عرب بھر کی تمام فارمیسیز میں مفت فراہم کرے گا۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب کی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی سعودی عرب کے کئی علاقوں میں ویکسینیشن کے عمل کو پھیلانے کے لیے اور بہت سی کووڈ-19 ویکسینز کی جانچ کر رہی ہے۔ وزارت صحت نے نشاندہی کی ہے کہ ویکسینز جن کی سعودی عرب میں منظوری دی جا چکی ہے کم سے کم 16 یا 18 سال کے عمر کے افراد کو لگائی جا سکے گی۔ سعودی عرب کے محکمہ صحت کے ترجمان العبدالعانی نے بتایا تھا کہ حکومت نے ویکسینیشن سینٹرز کو سعودی عرب بھر میں پھیلانے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ ویکسین کے حوالے سے مزید تحقیق ہونے تک حاملہ خواتین اور بچوں کو ویکسین لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر صحت نے یہ اعلان بھی کیا کہ حج کرنے کے خواہش مندوں کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دی جائے گی۔ سعودی عرب نے حال ہی میں ریاض، مکہ مدینہ اور ابہا میں ویکسینیشن کی مہم شروع کی ہے۔ ویکسین حاصل کرنے کے لیے صحتی اپلیکیشن پر پہلے رجسٹریشن ضروری ہے۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزیوں پر 300 ادارے سیل کر دیے گئے۔ سعودی وزارت بلدیات اور دیہی آبادکاری امور نے کورونا SOPs کی خلاف ورزیوں پر 392 تجارتی ادارے سیل کر دیے۔ سعودی خبرساز ادارے SPA کے مطابق وزارت بلدیات اور دیہی آبادکاری امور تمام علاقوں میں تجارتی اداروں اور مراکز پر چھاپے مار کر کورونا SOPs کی پابندیوں کو یقینی بنا رہے ہیں۔ معمر شہریوں کو گھروں میں جا کر کورونا ویکسین لگانے کی مہم شروع کر دی گئی۔ طائف محکمہ صحت نے بوڑھے اور معذور شہریوں کو گھروں میں جا کر کورونا ویکسین لگانے کی مہم شروع کر دی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مہم میں 3000 ضعیف بوڑھے شہریوں کو ویکسین لگائی جائے گی۔ محکمہ صحت نے کہا کہ یہ وہ شہری ہیں جنہیں گھروں میں صحت خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ محکمے نے کہا کہ طائف کمشنری اور اس کے ماتحت علاقوں میں اب تک 10 کورونا ویکسین سینٹرز قائم کیے جا چکے ہیں۔ ان میں سے 6 مراکز طائف شہر میں ہیں جبکہ باقی اس کے آس پاس کے علاقوں میں کام کر رہے ہیں۔ یہاں شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مفت ویکسین لگائی جاتی ہے۔ محکمے نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ کورونا ویکسین کے لیے صحتی ایپلیکیشن میں رجسٹریشن کرا لیں۔ ایک اور اہم اپڈیٹ، کورونا ویکسین کے بعد پیناڈول استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ سعودی وزارت صحت نے کہا کہ کورونا ویکسین کے بعد پیناڈول لینے سے ویکسین کی تاثیر پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا۔ ابھی تک ویکسین منفی اثرات کے بارے میں کوئی ریسرچ سامنے نہیں آئی ہے۔
आजल वेबसाइट के मुताबिक मुकामी शहरी ने वजारत सेहत के सरकारी अकाउंट अलसिहा 937 पर सवाल पूछा, क्या कोरोना वैक्सीन के फौरन बाद पैनाडोल खाने से वैक्सीन की तासीर पर कोई फ़र्क पड़ेगा। वजारत सेहत ने उसका जवाब देते हुए कहा कि बाद लोग ये दावा कर रहे हैं कि पैनाडोल लेने से वैक्सीन का असर महदूद हो जाएगा। ये बात गलत है। इस दावे का कोई साइंटिफिक सबूत अभी तक रिकॉर्ड पर नहीं आया है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने कोरोना वायरस की बरतानवी कंपनी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। ये वैक्सीन दरामद करने का फैसला साइंसी इजाज़तों की बुनियाद पर किया गया है। इसके अलावा वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलाली ने कहा कि अगर वैक्सीन लेने के बाद 2 से 3 हफ्ते गुजरने पर कोविड-19 के किसी मरीज से मुलाकात हो जाए तो ऐसी सूरत में हाउस आइसोलेशन ज़रूरी नहीं होगी। तर्जुमान के मुताबिक हिफाजती मास्क और समाजी फासले की पाबंदी वैक्सीन लेने के बाद भी जारी रखी जाए। इकामा एक्सपायर है, अहलिया के विजिट वीज़े में तोसी कैसे होगी। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजिर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं जिसके लिए सबके लिए जानना ज़रूरी है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवातात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि डिपोर्ट होने के बाद कितनी मुद्दत तक सऊदी अरब आने पर पाबंदी होती है। जवाजात का कहना था कि डिपोर्ट होने वाले के बारे में दुरुस्त मालूमात के लिए जवाजात की ईमेल gdp.gov.sa@992 पर तफसीलात अरसाल की जाएँ जिन्हें देखकर जवाब दिया जाएगा। याद रहे, सऊदी अरब में ऐसे अफराद जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम होते हैं या इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने कफील के अलावा किसी दूसरी जगह काम करते हुए पकड़े जाते हैं, उन्हें शोबा तरहील के जरिए डिपोर्ट कर दिया जाता है। डिपोर्ट होने वाले अफराद के लिए मुद्दत का तयन उसी वक्त किया जाता है जब गैर मुल्की को डिपोर्ट होने की सज़ा दी जाती है। ब्लैक लिस्ट होने की मुद्दत हर केस में अलग होती है, इसलिए हर केस के लिए एक जैसी मुद्दत का तयन करना मुश्किल होता है। आमतौर पर डिपोर्ट होने वालों को 5 या 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है, जबकि वो अफराद जो खरूजदा वीज़े पर जाकर वापस नहीं आते उनके लिए ब्लैक लिस्ट का दौरानिया 3 साल का होता है। एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर हज खिलाफ वर्जी के हवाले से पूछा है कि हज खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड हो चुकी है, अब वतन वापस जाना चाहता हूँ। जवाजात की जानिब से कहा गया कि आप अपने शहर के डेपुटेशन सेंटर, जिसे अरबी में तरहील कहते हैं, उनसे रुजू करें जहां से इस मामले को हल किया जाएगा। वाज़ेह है, कानून के मुताबिक हज करने वालों के लिए हज परमिट का हसूल लाजमी है। ऐसे अफराद जो हज सीज़न के दौरान मक्का जाते हैं उन्हें मक्का दाखिल होने वाले खुसूसी इजाज़तनामा दरकार होता है जिसे तसरीह कहते हैं। सबके लिए लाजमी है कि वो हज परमिट हासिल करें। हज के बगैर मक्का जाने और मनासिक हज अदा करने वाले अफराद अगर इस दौरान तफ्तीश में पकड़े जाते हैं तो उनके फिंगरप्रिंट लेकर उन्हें मनासिक हज अदा करने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन उसके बाद उनके जो खिलाफ वर्जी है सिस्टम में फीड कर दी जाती है, जिसकी सज़ा जुर्माना और मुल्क बदरी है। खुरूजदा वीज़ा हासिल करने के बाद सफ़र न करने के हवाले से जवाजात से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि घरेलू ड्राइवर का खुरूजदा एक्सपायर हो गया है, क्या उसको कोई रियायत होगी। जवाजात का कहना था कि कानून के मुताबिक खुरूजदा एक्सपायर है और होने से पहले सफ़र न करने की सूरत में उसे कैंसिल कराना लाजमी है। एक शख्स जिनकी अहलिया विजिट वीज़े पर हैं और वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने वाली है, उन्होंने दरियाफ्त किया, मेरा इकामा एक्सपायर हो गया है, अहलिया के विजिट वीज़े की मुद्दत में तोसी कैसे होगी। फैमिली विजिट वीज़े की तजदीद के हवाले से जवाजात का कहना था कि विजिट वीज़े की मुद्दत में इजाफे के लिए मेडिकल इंश्योरेंस वैलिड होनी चाहिए। विजिट वीज़े पर बुलाने वाले शख्स के इकामे से वीज़े की मुद्दत बढ़ाने का कोई ताल्लुक नहीं। एक अहम अपडेट शामिल करेंगे। पाकिस्तान, बरतानिया और जनूबी अफ्रीका से परवाज़ों पर आयद पाबंदी में तोसी। पाकिस्तान ने बरतानिया, जनूबी अफ्रीका और चंद दूसरे ममालिक से आने वाली परवाज़ों पर आयद पाबंदी में 14 मार्च तक तोसी कर दी है। अमरीकी खबरसार इदारे APA के मुताबिक पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कोरोना की वबा की रोकथाम के लिए इन ममालिक से आने वाली परवाज़ों पर भी पाबंदी आयद कर रखी है। सिविल एविएशन के मुताबिक ये पाबंदियाँ 14 मार्च तक बरकरार रहेंगी। पाबंदियों में तोसी का फैसला एक से वक्त में किया गया जब मुल्क में एक दिन में 42 अफराद कोरोना से हलाक हो गए थे, जिसके साथ उनके कोरोना की हलाकतों की तादाद में भी इजाफा हुआ। वहाँ पर
اس کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں انڈیا کے ہردیپ سنگھ پوری نے آخر تقریباً 1 سال کے بعد آخر لوگوں کے لیے ایک ٹویٹ کر ہی دی سعودی عربیہ کی فلائٹس کے بارے میں۔ ہردیپ سنگھ پوری کافی دیر سے وہ ٹویٹر پر ایکٹیو ہیں اور فلائٹس کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، لیکن انڈیا کے ان کی ہر ٹویٹ کے نیچے تقریباً سعودی عرب کی فلائٹ کے بارے میں پوچھا جاتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا کہ ہم 27 ملکوں کے لیے ایئر ببل کے ارینجمنٹ کر چکے ہیں، اور ان میں سے کچھ کنٹریز ہیں وہ سعودی عرب ہے، جس میں انہوں نے اسپیشل لکھا کہ سعودی عرب ہے، انہوں نے ابھی تک ہمارے شہریوں کے لیے ریسٹرکشنز نہیں اٹھائی ہیں۔ ہم وندے بھارت مشن کے تحت اپنے لوگوں کو واپس لے کر آ رہے ہیں سعودی عرب سے۔ سعودی عرب جیسے ہی ریسٹرکشنز ختم کرے گا تو ہم اپنے شہریوں کو یہاں سے لے کر بھی سعودی عرب جائیں گے۔ اس کے بارے میں انہوں نے مزید کچھ نہیں بتایا کہ ایئر ببلز کی بات چل رہی ہے یا نہیں، یا ایئر ببلز کے لیے کوئی بات کر رہے ہیں اور کیا مکمل طور پر فلائٹ بحال ہونے جا رہی ہیں، اس کی مزید تفصیل نہیں دی انہوں نے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں مزید جیسے جیسے اپڈیٹس ملیں گی، باقی 5 مارچ تک پابندیاں جو لگائی گئی تھیں اس کی ڈیٹ آ رہی ہے، اس کے بارے میں بھی فیصلہ ہونا ہے۔ امید یہی کی جا رہی ہے 1 سے 2 دن کے اندر مزید کچھ فیصلے ایکسپیکٹڈ ہیں، اناؤنس کریں گے۔ جیسے ہی سرکاری سطح پر ہمیں مزید معلومات ملے گی ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں اسپیشل فلائٹ سے متعلق چند اہم خبریں آپ کو بتاتے ہیں۔ آج وندے بھارت مشن کے تحت جو فلائٹ جائیں گی، بنگلورو کے لیے ایک فلائٹ جائے گی دمام سے TK 6596، کوچن کے لیے ایک فلائٹ جائے گی دمام سے SV 3574، سعودی عربین ایئر لائن اور AI 1922 جائے گی ریاض سے دہلی، اور G8 6001 ریاض سے گو ایئر کی فلائٹ جائے گی۔ حیدرآباد کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی ریاض سے، اور اس کے بعد کوزی کوڈ کے لیے 2 فلائٹ ہیں، ایک جدہ ایک ریاض سے، دونوں انڈیگو کی۔ لکھنؤ کے لیے 3 فلائٹ جائیں گی، 2 گو ایئر کی اور ایک انڈیگو کی فلائٹ ہوگی، جس میں ایک جدہ ایک ریاض اور ایک دمام سے جائے گی۔ جدہ سے ممبئی AI 1916 ایئر انڈیا کی ایک فلائٹ جائے گی، اور دمام سے تروینڈرم کے لیے ایک فلائٹ جائے گی ایئر انڈیا ایکسپریس کی IX 1582۔ اگر ہم بڑھتے ہیں پاکستان کی فلائٹ کی طرف تو 2 فلائٹ جائیں گی اسلام آباد کے لیے، ایک جدہ سے جائے گی PIA کی PK 9742 اور ایک ایئر بلو PA 2745۔ کراچی کے لیے 3 فلائٹ جائیں گی، تینوں جدہ سے جائیں گی، ایک PIA، ایک فلائناس اور ایک PIA۔ ریاض سے وہ ایک فلائٹ جائے گی لاہور کے لیے XY 317 فلائناس، اور PA 8711 جدہ سے ملتان ایئر بلو۔ PK 9728 ریاض سے پشاور کے لیے بھی ایک فلائٹ سکیجول ہے۔ یہ تو تھی کچھ فلائٹس کی خبریں۔ بڑھتے ہیں مزید کچھ خبروں کی طرف۔ آپ کو بتاتے ہیں کورونا سے صحت یاب ہونے والے نئے کیسز زیادہ۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز مسلسل 300 سے زیادہ آ رہے ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ بدھ کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 331 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 351 افراد اس وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 5 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6510 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 2546 ہے، جن میں سے 501 کی حالت نازک ہے، جو کہ انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ تجارتی مراکز میں لوٹ مار کے ملزمان پکڑے گئے۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے تجارتی مراکز میں لوٹ مار اور گاڑیاں چھیننے والے 3 مقامی شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان خالد القریدس نے بتایا کہ ملزمان تینوں سعودی شہری اور عمر کے دوسرے عشرے میں ہیں، ایک ہی انداز سے متعدد وارداتوں کا ارتکاب کیا تھا۔ ترجمان نے بتایا کہ یہ نوجوان تجارتی مراکز سے سامان اٹھا کر لے جاتے تھے، راستے میں چلنے والوں کو حوصلہ کے بل پر لوٹتے تھے اور گاڑیاں بھی چھیننے کی وارداتیں کر چکے تھے۔ 5 علاقوں میں مزید 8 مساجد کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور اور دعوت و رہنمائی نے سعودی عرب کے 5 علاقوں میں 8 نمازیوں کے کرونا وائرس میں مبتلا ہو جانے پر 8 مساجد کو عارضی طور پر بند کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت اسلامی امور نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 196 مساجد بند کی جا چکی ہیں۔ عارضی بند کی جانے والی مساجد میں سے 182 سینیٹائزنگ اور صفائی اور صحت اور ضوابط کی کارروائی مکمل ہونے پر کھول دی گئیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔